مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام روبرو۔ میں ہوں آج کے پروگرام کا میزبان منور سلطان، اور آپ کے روبرو ہیں عالم اسلام کی مشہور شخصیت، عالم دین اور دانشور پروفیسر محسن عثمانی ندوی۔ سر، آپ کا استقبال ہے۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ڈھیروں مسائل ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے بہت سی تنظیمیں ہیں، بہت سے ادارے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کم ہونے کا نام نہیں لیتے، بلکہ جس طرح دن بڑھ رہا ہے مسائل کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ایک اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس میں بنیادی مسائل کون سے ہیں، اور حل کی بہترین شکل یہ ہوتی ہے کہ پہلے مسائل طے کر لیے جائیں اور اس کا جو بہتر حل ہے وہ طے کر کے پھر اس پہ کوشش کی جائے، لیکن ہمارے یہاں یہ صورتحال نظر نہیں آتی۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی موضوع پہ کہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ بنیادی مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کا بہتر حل کیا ہے۔ سر، آج جو صورتحال ہے کہ ہمارے ادارے، تحریکات، تنظیمیں سب کوشش کر رہی ہیں، اور ان سب کی کوششیں قابل قدر ہیں، سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن جہاں تک مسائل کی بات ہے تو مسائل ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال سے ہندوستانی مسلمانوں کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اچھا موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، اور نہ صرف اس وقت کے مفکرین بلکہ اس زمانے سے قبل کے جو مفکرین ہیں انہوں نے بھی اس موضوع پر مختلف انداز میں اظہار خیال کیا ہے اور سوچا ہے۔ جیسے اقبال کے اشعار ہیں، بیاتا کار این امت بسازیں، کار امت کو کیسے درست کیا جائے، کیسے اسے ٹھیک کیا جائے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس پر سوچا ہے، لکھا ہے اور لکھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ مسائل تو بہت ہیں جی، اور مثال کے طور پر بحیثیت ملت اسلامیہ ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کا تعارف غیر مسلموں کے درمیان، اپنائے وطن کے درمیان کس طرح کریں اور کیسے ہمارا اب کیا اپروچ ہو، کس طرح سے ان سے گفتگو کی جائے۔ اور اس کے بعد مثال کے طور پر اردو زبان کا مسئلہ ہے۔ اردو جو اسلامی تہذیب کا جو مرکز تھا، یا اردو زبان کا جو مرکز تھا، جو علاقے رہے تھے جیسے یو پی ہے اور دلی ہے، وہاں سے اردو زبان کو ختم کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے نصاب تعلیم کے اندر وہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں جن کا اسلامی عقائد سے ٹکراؤ ہوتا ہے، اور پھر جیسے اسکولوں میں سوریہ نمسکار ہے، وندے ماترم ہے، اور پھر اس سے اور آگے بڑھیں تو پھر وہ موب لنچنگ کی کیفیت، اسے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے، ان کی اس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور یہ سلسلہ بڑا لمبا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ تمام مسائل کو سامنے رکھ کر کے دو طرح کے منصوبے بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو مختصر المیعاد منصوبے اور ایک طویل المیعاد منصوبے۔ مختصر المیعاد منصوبے میں جس طرح سے مثال کے طور پر مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہے تو اس ایشو کو عدالت عالیہ میں پیش کیا گیا ہے، وہاں انتظار ہو رہا ہے، وہاں سے چیزیں آ گئی ہیں، پھر پارلیمنٹ میں اس طرح کا بل آ گیا ہے، تو پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں مختلف جماعتوں کے، ان کے ذہن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے بابری مسجد کے سلسلے میں بھی ہمیں انتظار کی ضرورت ہے۔ بابری مسجد پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، دلائل کے ساتھ انہیں ثابت کیا گیا ہے کہ یہ جگہ شروع سے مسجد تھی، ایسا نہیں تھا کہ اسے کسی مندر کو توڑ کر کے مسجد بنایا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق مختصر المیعاد منصوبے سے ہے کہ وقتی طور پر ہمیں جو چیز سامنے آئے، جو حل نظر آئے، اسے ہم انجام دیں، اور اس میں ہم نے پرسنل لا بورڈ کچھ کوششیں کر رہی ہیں، کچھ دوسری تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں اس کا فیصلہ۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے جینیس
مسلمان لیڈر ہیں جو غیر مسلموں کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، ٹی وی چینلز پر بھی جواب دیتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی جواب دیتے ہیں. یہ سب چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن ان سب کا تعلق مختصر المیعاد منصوبوں سے ہے. مختصر المیعاد منصوبوں سے کچھ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن مستقل طور پر اس کا حل نہیں نکلتا ہے. تو ہماری زیادہ توجہ اور بڑی توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ اپنی جڑ سے ختم ہو، مسائل جو ہیں اپنے جہاں سے وہ پیدا ہوتے ہیں وہاں سے ختم ہو. یہ اصل میں یہ کام بہت ضروری ہے. اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہمیں یہ کہنا ہے اور آپ کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں بڑے پیمانے پر غیر مسلموں سے رابطے کا کام انجام نہیں پائے گا، بڑے پیمانے پر ان سے ہمارے تعلقات استوار نہیں ہوں گے، بڑے پیمانے پر ان کی غلط فہمیوں کو دور نہیں کیا جائے گا، بڑے پیمانے پر ان سے مکالمہ اور ڈائلاگ نہیں ہوگا، تو اس وقت تک ہمارے مسائل اس ملک میں ختم ہیں. دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے یہ حالات جو اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، اور جنہیں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، جنہیں ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ ہر دن ایک نیا مسئلہ، ہر دن اخبار ہاتھ میں لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ آج پتہ نہیں کیا خبر سننے میں پیش آ رہی. یہ سارے مسائل اس کو سمجھ لیجیے، یہ جو پیدا ہو رہے ہیں وہ دراصل ہماری ماضی کی غلطیوں کا نتیجہ ہے. ایک طویل غلطی ہوئی ہے ہم سے، اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، اعتراف نہیں کریں گے، تو پھر ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. بات ہماری کچھ نئی سی ہے، شاید اس انداز میں کسی نے کہا نہیں ہو، کسی نے لکھا نہیں ہو، لیکن ہم جو سوچتے ہیں اور ہمارا مطالعہ جس نتیجے تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیریلمنٹ ہوا ہے، راستے سے انحراف ہوا ہے. جو بات کہہ رہے ہیں ممکن ہے تھوڑی سی تلخ ہو، لیکن اس کو برداشت کر لیجیے. دیکھیے، ہم سب لوگ دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور قرآن مجید میں تذکرہ ہے تمام پیغمبروں کا. ان کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ دین توحید اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. یہ بنیادی کام ہوتا ہے تمام پیغمبروں کا. اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جو قرآن مجید میں بالکل واضح ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. تو یہ کام جو تھا انبیاء کی پوری تاریخ میں، اور ہم آخر میں دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت طیبہ میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں مکمل طریقے سے انجام پایا. اس طریقے سے انجام پایا کہ پورا جزیرۃ العرب 100% مسلمان ہوا، اور جزیرۃ العرب کے چاروں طرف جو ملک تھے، یہ مصر ہے، یہ شام ہے، یہ فلسطین ہے، یہ عراق ہے، اور پھر افریقہ کے تونس ہے، مراکش ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کے لوگوں کا مذہب بدل گیا. اور مذہب ہی نہیں بدلا بلکہ اتنی طاقت کے ساتھ یہ دعوت پہنچی ہے کہ ان کی زبانیں تک بدل گئی. یہ جو ملک جزیرۃ العرب کے اطراف میں ہیں ان کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن ان کی زبان بھی عربی ہو گئی اور ان کا مذہب بھی تبدیل ہو گیا. ایک صدی کے اندر، 1.5 صدی کے اندر یہ کام انجام پایا. یعنی جزیرۃ العرب اور اس کے آس پاس کے تمام ملک جب مسلمان ہو جائیں تو کیا کام ہونا چاہیے؟ وہی کام ہوا جو اللہ کو منظور تھا، وہ تھا علوم اسلامیہ کی تدوین کا کام. علوم اسلامیہ کی تدوین ہو رہی ہے، بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابن ماجہ اور نسائی، حدیث کی کتابیں مرتب ہو رہی ہیں، ائمہ فقہ سامنے آ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل،
پوری فقہ کی تدوین ہو رہی ہے، سیرت پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تفسیر پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور یہی ہونا چاہیے تھا کہ بتائیے کہ اگر جزیرۃ العرب کوئی ملک ہو، اس کے اطراف کے سارے ملک اگر مسلمان ہو جائیں، 90% مسلمان ہو جائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ وہی کام ہونا چاہیے جو ہوا، بالکل عین منطق کے مطابق ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منظور کیا، اور یہ کام جو انجام پایا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انجام پایا، اور یہ بالکل درست کام ہے۔ سر ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ہاں، یہی بات، یہ سوال بہت اہم ہے، یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے، ہم اسی کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور آپ کے اس بنیادی سوال تک پہنچ کہ ہمیں اس ملک میں کیا کرنا چاہیے، طویل المیعاد منصوبے جو ہیں وہ کیا اس ملک میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آپ جو کام کر رہے ہیں، ہم سے جو انٹرویو لے رہے ہیں، یہ در حقیقت آپ کے ذہن میں ایک کام آیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ کلو یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص جو ہے اپنے شاکلہ ذہنی کے مطابق کام کرتا ہے، اور شاکلہ ذہنی کو بہت سے لوگ اس اصطلاح کو قرآن مجید کے نہیں سمجھیں گے، تو اس کا انگریزی ترجمہ دیکھ لیجیے مائنڈ سیٹ۔ ہر شخص جو ہے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو یہ جو تیسری صدی، چوتھی صدی علوم کی تدوین کا جو زمانہ ہے، اس سے جو مائنڈ سیٹ امت کو جو تیار ہوا، یہ پھر اتنا طویل ہوا ہے، اس کو ہماری بات کو لوگوں تک پہنچائیے، یہ اتنا طویل ہوا ہے، اتنا طویل ہوا ہے کہ وہ جو قرن اول والا مائنڈ سیٹ جو تھا اس کے مقابلے میں نیچے دب گیا، تہنشین ہو گیا، اوپر سامنے نہیں آیا۔ اور ہم اگر مثال دیں، مثال کے طور پر ابھی آپ نے ہندوستان کے بارے میں پوچھا ہے، اس سے پہلے اسپین کو دیکھیے۔ اسپین میں مسلمانوں نے 780 سال، تقریباً 800 سال حکومت کی ہے۔ وہاں آپ فہرست دیکھیے اسپین کی تاریخ میں، بڑے بڑے علماء، فقہا، صوفیہ، عربی زبان کے ادباء اور شعراء، ایک بڑی لمبی فہرست ہے، 150-200 نام آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کام وہ ہوا جو دوسری تیسری صدی ہجری کا جو شاکلہ ذہنی ہے اس کے مطابق ہوا ہے، پہلی صدی کا شاکلہ ذہنی نہیں ہے، یعنی دین کے تعارف کا کام نہیں ہے۔ اسپین میں مسلمان کبھی بھی اکثریت میں نہیں تھے، کچھ پاکٹس تھے جہاں ان کی اکثریت تھی، جیسے ہندوستان میں بہت سی جگہیں ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اسپین میں بحیثیت مجموعی مسلمان ہمیشہ اقلیت میں تھے، لیکن فاتحین اور مفتوحین کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپ پایا جاتا ہے، اور وہ کام نہیں ہوا جو قرن اول میں ہوا تھا اسپین کی تاریخ میں۔ یہ کام کچھ لوگ ہوئے ہیں مسلمان، یہودیوں کا نام خاص طور سے آتا ہے، اور یہودی اس لیے مسلمان ہوئے کہ وہاں کی عیسائی ان پر بہت ظلم کرتے تھے، اور مسلمانوں کے آنے سے پہلے وہ بیچارے بھاگ کر کے افریقہ میں پناہ لیتے تھے۔ مسلمانوں کے آنے سے ان کو اندازہ یہ ہوا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو یہ ہمارے ہم سے قریب ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن بحیثیت مجموعی اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے، اور کچھ اور بھی اسباب تھے مسلمانوں کے آپس کے اختلافات وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی حکومت کا اور اسلام کا اسپین میں خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستان میں ہم نے وہی غلطی کی ہے جو اسپین میں کی تھی۔ یہاں بھی ہماری حکومت کا زمانہ کم و بیش ساتھ ہوتا، اور جو حالات اس وقت پیش آ رہے ہیں جس کا کہ ہم نے تذکرہ کیا، اور جس سے لوگ ہمارے قائدین پریشان رہتے ہیں، وہ سارے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں بڑے پیمانے پر دین کے تعارف پر کام انجام نہیں دیا۔ کچھ لوگ تھے تصوف کے بعد سلسلے کے، چشتی سلسلے کے لوگ تھے، انہوں نے عوام سے ربط رکھا، اور ان کے ذریعے سے اسلام اس ملک میں پھیلا، لیکن وہ بڑے پیمانے پر جس کام کو ہونا چاہیے تھا، جس کا نمونہ قرن اول میں دعوت کا کام ہے، وہ کام نہیں ہوا، اور اس لیے نہیں ہوا کہ یہاں کی زبان اور باہر سے آنے والوں کی زبان بالکل الگ الگ تھی۔
وہ جو رابطہ، جو دعوت کا جو رابطہ ہونا چاہیے، دین کے تعارف کا جو رابطہ ہونا چاہیے، وہ رابطہ مفقود تھا. اس رابطے کی، اس کے لیے جو زبان ہونی چاہیے تھی، وہ زبان نہیں پائی جاتی تھی. ہم نے ایک مثال دی کہ بڑے بڑے مدارس قائم ہوئے اور اس سے پڑھ کر کے جو لوگ نکلے وہ غیر مسلموں سے خطاب کرنے کے لائق ہی نہیں تھے، وہ صرف مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لائق لسان المسلمین میں بلکہ لسان العلماء. ایک اور مثال یہ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو مدارس پر اور جماعتوں پر تنقید اور حملہ نہ سمجھیں. ہمارے ذہن میں ایک اور بہت بڑی تحریک ہے شاید عالم اسلام کی سب سے بڑی دینی تحریک، جس کے ذریعے سے لاکھوں لوگ نمازی، اور جو نمازی تھے وہ تہجد گزار بن گئے، لیکن اس کے قائم کرنے والے ہمارے لیے ان کے لیے بڑی عقیدت تھی دل میں، لیکن ہماری اس بات کو قبول کیجیے کہ دور دور ان کے ذہن میں غیر مسلم نہیں. یعنی ان کے جو اصول بنائے گئے 1 2 3 4 وہ سب اکرام مسلم تک تو پہنچتے ہیں، لیکن وہ خدمت خلق، خدمت انسانیت، اگر کھل کر کے دعوت کا اصول نہ بنایا جائے، جب بھی کم از کم خدمت انسانیت، ان کے دلوں کے جیتنے کا کام، اپنے اخلاق و کردار سے ان سے تعلقات رکھنے کا کام، یہ اصول بھی نہیں بن سکا. تو اگر ہماری یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی کس طرح سے کرنی ہے. اور یہ جو آپ کا سوال ہے کہ حالات کیسے چینج ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو ہماری سمجھیے، اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر ہندوستان میں ایسے مدارس قائم کیجیے جہاں سے فارغ ہو کر کے لوگ لسان قوم میں قوم کو خطاب کر سکیں، صرف مسلمانوں کا نہیں، ان سے ڈائلاگ کر سکیں، ان سے مکالمہ کر سکیں، ان کے درمیان بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر سنا سکیں، سیرت پر تقریریں کر سکیں، ان کے اعتراضات کا جواب دے سکیں. یہ کام ہے بنیادی طور پر اس ملک میں کرنے کا، اور بہت بڑے پیمانے پر لسان قوم کے اندر اس کام کو انجام دینا ضروری ہے. اور پہلے مرحلے میں آپ انگلش میڈیم دارالعلوم قائم کیجیے، اور دوسرے مرحلے میں ہندی میں اور انگریزی میں. پہلے مرحلے میں اس لیے کہ سارے ملک کے جو اپنا وطن غیر مسلم لوگ ہیں، ان کے تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے انگریزی جانتا ہے. ہمارے پاس کوئی علماء کے طبقے میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان سے ڈائلاگ کر سکیں، ان کے اعتراضات کا جواب دے سکیں، سیرت پر تقریریں کر سکیں. تو لسان القوم، اور اسی بات کو ہم پھیلائیں تو ہم کہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ماس کنٹیکٹ غیر مسلموں سے ضروری ہے. اور اس لیے ہم پیام انسانیت کی تحریک کو بہت اہمیت دیتے ہیں. پیام انسانیت براہ راست دعوت نہ صحیح، لیکن ان کو قریب کرنے، ان سے رابطہ قائم کرنے، ان سے تعلقات پیدا کرنے کا، اور اپنے حسن اخلاق سے متاثر کرنے کی یہ دعوت ہے. اور یہ بے حد ضروری کام ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ مرحلہ آئے گا کہ ہم دین کی دعوت بھی دیں گے، دین کا تعلق بھی کریں گے. دیکھیے، ہم اس وقت ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہندوستان میں جتنی دینی جماعتیں، دیکھیے پھر آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری بات کو توازن کے ساتھ سنیں، توازن کے ساتھ سمجھیں. ہندوستان کی جتنی دینی جماعتیں ہیں اس میں جماعت اسلامی کو فضیلت ہے اس اعتبار سے کہ اس نے ہندوستان کی تمام زبانوں میں قرآن کے ترجمے اور دین کا لٹریچر تیار کیا. دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی تمام جماعتوں سے افضل ہے. جس پہلو سے ہم نے کہا ہے، اپنے ذہن میں صرف یہی پہلو رکھیے کہ جماعت اسلامی نے کو اس کام کا احساس ہوا اور اس نے یہ کام کیا، اور اس لیے جماعت اسلامی کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کو ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اور علماء کے طبقے میں سب سے زیادہ اس بات کا جس نے علماء کے طبقے میں اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے اس اعتبار خاص سے تو مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کو. مولانا علی میں بنیادی طور پر ایک صوفی اور زاہد اور عبادت گزار اور اذکار و اشغال میں رہنے والے آدمی تھے اپنی طبیعت و مزاج کے لحاظ سے، اور یا پھر وہ مؤلف تھے، مصنف تھے. ہر وقت ان کا کام قلم لے کر کے کتابیں لکھنا اور کتابیں پڑھنا تھا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ ایک ضرورت ہے تو اپنے خلوت خانے سے باہر نکل آئے اور انہوں نے پورا برادران وطن کو خطاب کرنا شروع کیا. تو دیکھیے، یہ آپ کو سامنے ہم نے نقشہ بتایا ہے کہ غیر مسلموں سے رابطہ قائم کرنا،
ایسے علماء کو سامنے لانا جو ان کی زبان میں، جو لسان قوم میں ان کو خطاب کر سکے، ایسا لٹریچر تیار کرنا، لٹریچر ان پر پہنچانا، اور بڑے پیمانے پر غیر مسلموں سے رابطہ قائم کرنے کا منصوبہ بنانا، وہ چاہے کسی ذریعے سے ہو، کسی طریقے سے ہو، کوئی جماعت انجام دے، لیکن یہ بنیادی کام ہے۔ اس کے بغیر دیکھیں مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایک مسئلہ ختم ہوگا، دوسرا مسئلہ پیدا ہوگا، دوسرا ختم ہوگا، تیسرا مسئلہ پیدا ہوگا۔ جس طرح سے جسم پر پھوڑے ہوتے ہیں، صرف مرہم سے کام نہیں آتا ہے، خون کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے اس بنیادی خامی اور خرابی کو دور کر کے انبیاء کے نہج کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام روبرو، اور آج آپ کے روبرو تھے ملک کے مشہور عالم دین اور مفکر، مختلف اہم کتابوں کے مصنف، عربی اور اردو کے ادیب پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب۔ ہمارا پروگرام کیسا لگا اس بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیے، اور اگر ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کو بھیجئے، اور اگر اس گفتگو سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ہمیں ضرور میل کیجئے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔